وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی غزوہ احد کے دوران جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا جو پرچم ہے، جو علم ہے، وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے رکھا تھا. ایک بدبخت نے آ کر دائیں بازو کے اوپر وار کیا، یہ بازو درمیان سے کٹ گیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، اس نے بائیں بازو پر وار کیا، بایاں بھی کٹ گیا. تو یہ جو دو بازوں کے حصے باقی تھے، ان کے ذریعے سے اس جھنڈے کو ایسے گرپ کیا ہے کہ گر نہ پائے. اور پھر اس نے تیسرا وار کیا، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اور چونکہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے، تو جب یہ شہید ہوئے تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دم مسلمانوں کے جذبات جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے، ایک دم وہ گرم جوشی کی کیفیت کم ہوئی ہے. ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کس قدر محبت تھی. ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی رسول اللہ سے محبت تو ہم سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ تھی. جب انہیں خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی. تو بہرحال ایک مورال ڈاؤن ہوا. بعض ساتھی ایسے تھے مسلمانوں کے لشکر میں جنہوں نے اپنی تلواریں پھینک دیں. انہوں نے کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے بڑی غم کی بات کیا ہوگی. اور یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی شکست کھانے کا ارادہ تھا، اصل میں تو وہ جو تلواریں پھینکی تھی اس لیے پھینکی تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، اب ہم بھی شہادت کو گلے لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول سے مل جاتے ہیں جا کر صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر پھر تنبیہ کی جا رہی ہے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں علیہم السلام. اور جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ کتنے انبیاء علیہم السلام ایسے تھے جن کو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا ظلم کیے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ. فرمایا ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. افئن مات، اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے الٹے پیروں پہ پھر جاؤ گے؟ کیا تم میدان چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین کا کام بند ہو جائے گا؟ یہ دین شخصیات کا محتاج نہیں ہے. ہر شخص دین کی اپنے طور پہ خدمت کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر کر ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے آئے ہیں. یہ دین چلتا رہے گا انشاءاللہ، یہ دین میرا آپ کا محتاج نہیں ہے. ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، یقین مانیے ایسے محسوس ہوتا تھا دنیا اندھیر ہو گئی ہے، اور لگتا تھا شاید اب کام آگے چل نہیں پائے گا. اللہ نے ثابت کیا کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ نے دین کے کام کو ان کی ہی برکت کی وجہ سے کئی گنا بڑھا دیا الحمدللہ. ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرنے آیا. لہذا جس کا وقت پورا ہو جائے، جس کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو جائے، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر کے چلا جائے. اور جو باقی موجود ہیں انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ان کی ڈیوٹی ابھی باقی ہے، ان کا فرض ابھی باقی ہے، لہذا وہ اپنا کام پوری جوش و خروش کے ساتھ کرتے رہے. فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو کوئی الٹے پاؤں پھر گیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے دین کا نقصان نہیں کر سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد اللہ شکر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائیں گے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت ہو، اللہ کا اذن ہو.
جب اللہ نے طے کر رکھا ہے صرف اسی وقت اسے موت سے دوچار ہونا ہے. کتابا مؤجلا، یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے، طے کیا ہوا وقت ہے اللہ کی جانب سے. ومن یرد ثواب الدنیا، تو جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نعطیہ منہا، ہم اسے اس میں سے عطا فرما دیتے ہیں، ہم اسے دنیا میں اس کا اجر دے دیتے ہیں، اس کی تعریفیں دنیا میں کر دی جاتی ہیں. ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نعطیہ منہا، ہم اسے اس میں سے عطا فرما دیتے ہیں. وسنجزی الشاکرین، اور جلدی ہم شکر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائیں گے. وکأی من نبی، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر، ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر جو کچھ انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. احد کی جنگ کے نتیجے میں صحابہ پر اگر کوئی کیفیت طاری ہو رہی ہے کمزوری کی، تو ان کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے، ان کو مثال دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ کتنی بھی مشکلات آئی ہوں راستے میں، جو اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ دینے والے تھے وہ ہمت نہیں ہارا کرتے تھے. وما ضعفوا، اور وہ کمزور بھی نہیں پڑے. وما استکانوا، نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو، میدان میں ڈٹ جانے والوں کو پسند فرمایا کرتا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا، ان کی تو بس یہی دعا ہوتی تھی. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو مصیبتوں اور مشکلات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے دنیا میں بھی انہیں فتح نصیب کی. وحسن ثواب الآخرہ، اور اصل عمدہ بہترین بدلہ تو آخرت کا ہی ہے. وہ دنیا کی فتح تو بونس ہے، وہ دنیا کا غلبہ تو ایک ایڈیٹو ایڈوانٹیج ہے. اصل تو اہل ایمان کی نظر ہونی چاہیے آخرت کی فلاح پر. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کفر کرنے والوں کا کہنا مانا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف واپس پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹ کر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب ایک نئی ترتیب شروع ہوئی، ایک نئی سازش کا آغاز ہوا. منافقین نے مدینہ منورہ میں صحابہ سے بڑے خلوص کے انداز میں کہنا شروع کیا، تمہیں نہیں لگتا اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی شکست نہ کھاتے؟ یہ جو احد میں شکست ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کچھ شک ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. اللہ کے رسول ہوتے اللہ کبھی ان کو شکست سے دوچار نہ کرتا. فرمایا اگر تم اہل کفر کی باتوں میں آؤ گے، یہ اصل میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر کے تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹانا چاہ رہے ہیں. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حامی ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. ایک جزوی شکست پر جو تمہاری تربیت کے لیے تھی، جو تمہیں سکھانے کے لیے تھی کہ رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد اور نصرت تم سے دور نہیں گئی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے. ما لم ينزل به سلطانا، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری گئی.
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے باہم ایک دوسرے سے فیصلے میں اختلاف کیا۔ وہ امیر کھڑا ہے اور امیر کا حکم یہ ہے کہ بھئی ہمیں یہ درہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے کسی صورت ہمیں یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اپنے ذاتی فہم پر اعتبار کرنا یا حکم رسول کے ظاہر کو لے لینا، یہ ہے اس اجتہادی خطا کا سبب۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا شکست ہو تو جگہ نہ چھوڑنا، اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یقین کیجئے میں اس پر قسم کھا لوں تو یہ حانس نہیں ہوگی، صحابہ کے اندر مال غنیمت کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اصل خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ نے ایک اور فتح نصیب فرما دی ہے، اور اب کیفیت یہ تھی کہ اس فتح کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بہرحال ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے ان صحابہ کے حوالے سے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آج آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے گھروں سے نکلے ہوں، جو جنگ کرنے کے ارادے سے آئے ہوں، جن کی تلواروں میں بجلیاں کوند رہی ہوں، جن کے دل تڑپ رہے ہوں کہ وہ کفار پہ ضرب لگائیں گے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا ایک درے پر صرف سیکیورٹی کی ڈیوٹی دے کر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ان کا دل نہیں مچلتا ہوگا کہ ہم بھی میدان میں جائیں؟ ان کے اندر یہ جذبہ نہیں آتا ہوگا کہ وہ ہمارے بھائی دیکھو یہ ہمارے سامنے میدان میں کھڑے ہو کر کفار کی جانیں لے رہے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں، شجاعت دے رہے ہیں، اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور ہم یہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں بھی میدان میں جا کر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم صحابہ کو قرآن کی عینک سے دیکھیں گے، کبھی ہمارے دلوں میں صحابہ کے حوالے سے بدگمانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس درے کو چھوڑنا بھی چاہتے تھے تو کتنی مبارک کیفیت تھی کہ ہم بھی آگے جا کر جو ہے وہ دشمن سے دو ہاتھ کر لیں، یا فتح ہو گئی ہے تو کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کو سیلیبریٹ کر لیں۔ کوئی لالچ نہیں تھا، سوچنا بھی جائز نہیں ہے صحابہ کے حوالے سے ایسا کہ خدا نہ خواستہ کسی مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں انہوں نے ایسا کیا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی صحابی سوچ ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا۔ ایک اجتہادی خطا سرزد ہوئی ہے۔ فرمایا وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے بات نہیں مانی، کس کی؟ رسول اللہ کی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس امیر کی جسے اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا تھا۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھایا جسے تم پسند کرتے تھے، تم نے فتح اپنی نگاہوں سے دیکھ لی، اس فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تم چاہتے تھے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل جاؤ۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کی فتح کا ارادہ رکھتے تھے، جن کی نگاہیں دنیا کی فتح پہ تھیں۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض ایسے تھے جو آخرت کی فتح چاہتے تھے، آخرت کی کامیابی چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں اس سے تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ یہ ایک تربیت کا سیشن تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اپنے نظم کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور جب یہ تربیت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اب جن سے وہ اجتہادی خطا ہوئی بھی ہے، جنہوں نے وہ جگہ اپنی چھوڑی بھی ہے، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو معاف فرما دے تو کسی اور کا اختیار نہیں ہے ان کی خطاؤں کو بیان کرنے کا۔
اذ تصعدون، جب تم اوپر چڑھتے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، فاصابکم غما بغم، اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو تم سے جاتا رہے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اس پر تم کوئی رنج نہ کرو، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر تمہیں کوئی افسوس ہو جو مصیبت جو آزمائش تم پر آن پڑی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد ایک راحت اتاری نیند کی شکل میں، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت تھی جنہیں ان کی جانوں کی فکر نے بے چین کر دیا تھا، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان کرتے تھے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے، ہماری بات کی بھی کوئی ویلیو ہے۔ یہ تھا منافقین کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ احد میں جانے سے پہلے ہمارا مشورہ مان لیتے، ہم نے روکا تھا نا آپ کو، ہم نے کہا تھا نا نہ جائیں جنگ کے لیے، ہم نے کہا تھا قریش کے مد مقابل نہ آئیں، ہم نے کہا تھا وہ طاقتور ہیں، ہم نے کہا تھا آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اگر آپ ہماری بات مان لیتے تو آج اتنی شہادتیں نہ ہوتی، آج اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ کتنا شدید جملہ یہ ہے، خاص طور پر جب مد مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل لنا من الامر من شیء، وہ ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ آپ ساری اپنی مرضیاں کریں گے، آپ اپنی باتیں ہی منوائیں گے؟ اگر آپ نے اپنی باتیں ہی منوانی ہوتی ہیں تو ہم سے مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ ہم نے تو مشورہ دے رکھا تھا کہ نہ جائیے، اب دیکھ لیا، اب بھگت لیا، اب ساتھی شہید کروا لیے۔ حضور کو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جواب اللہ نے دیا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان الامر کلہ للہ، یہ فیصلے کا سارا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، میدان میں جانا، شہادتوں کا ہونا، یہ سب اللہ کے اختیار میں شامل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ایسا ہی تھا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے اندر جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے، نفاق بھرا ہوا ہے ان کے اندر۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا نا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے قبیلے کے لوگ، ہمارے رشتہ دار احد کے میدان میں تہہ تیغ نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے نا، چھپ کے، سیکیور ہو کے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن کی موت کا وقت آ چکا تھا، جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، وہ کسی اور بہانے سے گھروں سے نکل آتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی جانب، جہاں اللہ نے ان کی موت لکھ رکھی ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ جانچ لے اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے راز کو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک وہ لوگ جو اس دن پیٹھ پھیر گئے تھے جب یہ دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک شیطان نے ان کے بعض کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے انہیں ہلا دیا تھا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کفر کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر پر نکلے، جہاد کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئے،
او کانوا غزن، یا وہ جنگ کرنے والے تھے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ مارے جاتے. اگر ہماری بات مان لیتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، جہاد کے لیے نہ جاتے، تو آج ہمارے درمیان موجود ہوتے، آج ہنس کھیل رہے ہوتے، آج اپنے بیوی بچوں میں ہوتے. فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اسے حسرت بنا دے. یہ شہادت ان جیسے لوگوں کا مقدر نہیں ہے. واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ، تمہیں موت آ جائے، طبعی موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، یقیناً اللہ کی بخشش اور رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس سارے مال سے جو تم جمع کر رہے ہو. شہادت کی موت ہو یا طبعی موت بھی آئے، بس آئے اللہ کے راستے میں، تو دنیا کا مال جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ مغفرت عطا فرما دے، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما دے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. کسی نے پوچھا خالد کیا ہوا، موت کے خوف میں مبتلا ہو گئے؟ کہا نہیں، اپنی قسمت پر افسوس کر رہا ہوں. جس دن سے ایمان لایا ہوں، ایک جنگ اسلام کی ایسی نہیں ہے جس میں خالد جا کر کھڑا نہیں ہوا. جسم کا ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پر دوران جہاد زخم نہیں لگا. لیکن پتہ نہیں میری قسمت کیسی ہے، موت تو پھر بستر پہ آ رہی ہے. اللہ نے مجھے شہادت نہیں نصیب کی، مجھے اس پر دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. میری قسمت میں شہادت کی موت نہیں تھی. کہنے والے نے کہا تو تمہیں شہادت کی موت ملنی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کہا تھا یہ خالد کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اگر تمہیں میدان جہاد میں کوئی شہید کر دیتا، لکھنے والے تاریخ میں لکھتے کسی نے اللہ کی تلوار توڑ ڈالی. موت آئے تو بس ایمان کی حالت میں آئے، اس کی کیفیت کیا ہو وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن بس مغفرت ہو جائے، بس اللہ معاف فرما دے. فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، دونوں صورتوں میں تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، صحابہ پہ قربان ہونے کا جی چاہتا ہے. اجتہادی خطا ہوئی ہے صحابہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی ان لوگوں کی اجتہادی خطا کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کی کیفیت میں ہیں. گمان ہو سکتا تھا کہ ان درہ چھوڑنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کا اظہار فرماتے. دل میں خیال آ جاتا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں. کہیں دل میں یہ خیال آ جاتا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. کہیں دل میں خیال آ جاتا کہ یہ شاید اتنے تابع دار اور فرما بردار نہیں ہیں. لہذا جن سے یہ خطا سرزد ہوئی یا دوسرے الفاظ میں اللہ نے کرائی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہ ہو جائیں، تو اللہ ان صحابہ کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے آیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. آپ بڑے نرم مزاج واقع ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، بالفرض آپ سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے جان نثار ہیں نا، آپ کے مزاج کی سختی کی وجہ سے یہ آپ سے دور چلے جاتے، یہ منتشر ہو جاتے. لہذا کیا کریں،
کتنی محبت ہے رب العالمین کو صحابہ سے. فاعف عنہم، اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کہنے پہ نا انہیں معاف کر دے. فاعف عنہم واستغفر لہم، کجا یہ کہ آپ کا ان سے موڈ خراب ہو، کجا یہ کہ آپ کے ماتھے پہ کچھ شکنے آئیں، کجا یہ کہ آپ کے دل میں ناراضگی کو کوئی جذبہ آئے، نہیں، آپ نے انہیں معاف بھی کرنا ہے. واستغفر لہم، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے استغفار بھی کریں. وشاورہم فی الامر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ گمان کریں کہ شاید ان کا فہم ابھی کمزور ہے اور آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل نہ کریں. ایسا نہ کریے گا. وشاورہم فی الامر، اگلی مرتبہ جب بھی آپ کوئی مشورہ کرنے لگیں ان صحابہ کو بھی اپنے مشورے میں شامل کیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ مشورہ کرنے کے بعد پختہ فیصلہ فرما لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. جو لوگ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، پھر تمہارے پاس ہتھیار بھی ہوں گے، اسباب بھی ہوں گے، فوجیں بھی ہوں گی، لشکر بھی ہوں گے، حمایتیں بھی ہوں گی، ساری دنیا کی قومیں بھی تمہارے ساتھ آ کر الائنس بنا لیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں ذلت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِ، کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے اللہ ہی پر توکل کیا کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. اب ان منافقین نے ایک پینترا اور بدلا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کو اپنا اقتدار چاہتے ہیں، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے معاذ اللہ مسلمانوں کی جانیں قربان کروا رہے ہیں. تو اللہ نے پھر اپنے نبی کا دفاع کیا ہے. ممکن نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ، اور جس نے خیانت کی، یَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اس خیانت کو لے آئے گا روز قیامت. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے کمایا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، تو جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا. وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان سب کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر. 2 مرتبہ یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تیسری مرتبہ اب یہاں آ رہی ہے، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی آخری حصے میں قرآن مجید کے. اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیج دیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے احسانوں میں، اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت عطا فرما دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالحین کی جماعت کیسے تیار فرمائی، وہ اللہ والے لوگ کیسے تیار کیے، طریقہ کیا تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں احکامات سکھاتے ہیں اور حکمتیں سکھاتے ہیں کتاب اللہ کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اور اے مسلمانوں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، تم اسی جیسی ایک مصیبت اپنے دشمنوں کو اس سے پہلے پہنچا تو چکے ہو. بدر کے میدان میں تم نے کیا سلوک کیا تھا کفار کے ساتھ؟ قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟
یہ شکست کیوں ہوئی احد میں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں اس دن پہنچا ہے، جو کیفیات تمہاری ہوئی ہیں اس دن جب دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائی ہیں، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کہ اس شکست کے بعد بھی کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا، تَعَالَوْا، آ جاؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اَوِ ادْفَعُوا، یا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ دو چیزیں جسے قرآن مجید بار بار واضح کرتا ہے، جن لوگوں کے اندر نفاق چھپا ہوگا وہ ان دو مرحلوں پر سامنے آ جائے گا۔ ایک تب جب انہیں کہا جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ان کے دلوں کا بخل ان پر حاوی ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے سوچیں گے، اپنے ہاتھوں کو روکیں گے، ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ اور ایک تب جب انہیں کہا جائے گا اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو، تب بھی ان کے دلوں میں وہ جو جان جانے کا خوف ہے وہ ان کے نفاق کو ظاہر کر دے گا۔ فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے کوئی اور باتیں کرتے ہیں، دلوں میں باتیں کچھ اور ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے زیادہ جاننے والے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہتے ہیں ہم بھی تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ہم بھی تو آج زندہ ہیں نا، اگر یہ ہمارے بھائی بھی ہماری بات مانتے اور جہاد میں نہ جاتے تو یہ بھی آج زندہ ہوتے۔ قل فاضرعوا عن انفسکم الموت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنے آپ کو موت سے ہٹا کے دکھاؤ، موت تو تمہیں بھی آنی ہے، جب اللہ نے مقرر کر رکھی ہے تب آنی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہاں، یہ جنہیں گمان ہو رہا ہے کہ جہاد پر نہ جانے والے اپنے گھر میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں، اور جہاد پر جانے والے خون میں لت پت ہو کر میتوں کی شکل میں واپس آئے ہیں، تو شاید ان کا فیصلہ اچھا تھا جو گھروں میں بیٹھے رہے، اور ان لوگوں کی جانیں چلی گئیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ تو اللہ نے واضح کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی مت کرنا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں شہادت دیتی ہیں یہ مر گئے ہیں، گمان بھی نہ کرنا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے الفاظ پڑھے تھے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا بھی نہیں ہے، قول بھی نہیں، زبان سے یہ الفاظ بھی نہ ادا ہونے پائیں کہ یہ لوگ مردہ ہیں۔ یہاں اس سے زیادہ شدید بات ہے، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی مت کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دی ہے وہ مر گئے ہیں، وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، رزق دیے جا رہے ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ظاہری زندگی کا معاملہ ہے۔ اسی غزوہ احد کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بارشیں ہوئیں اور پانی آ گیا میدان احد کے اندر، تو شہداء کی جو میتیں تھیں بعض ایسی تھی جو نشیبی حصے میں تھی، تاریخ گواہ ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ ان شہداء کی میتوں کو یہاں سے کچھ دور شفٹ کر دیا جائے، اور جب شہداء احد کی قبروں کو کھولا گیا، بہت بڑی عوام تھی جو وہاں پر کھڑی تھی اور اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، تو دیکھا گیا کہ ان شہداء احد کے جو اجساد تھے نا اپنی قبروں کے اندر بالکل تر و تازہ تھے۔ یہ ظاہری حیات کا معاملہ ہے، وہ ظاہری طور پر بھی زندہ ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں۔
اللہ نے انہیں جنت میں جو رزق عطا فرمایا، جو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی، وہ اصل زندگی ہے۔ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ ہم زندہ ہیں دنیا کے اندر، یہ تو عارضی شے ہے، یہ تو دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے، یہ وہ اصل زندگی پا گئے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت خوش ہیں وہ اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل میں سے۔ اللہ کی جنتوں میں خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشی مناتے ہیں ان کی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں پیچھے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اس نعمت کی خوشی مناتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فضل کی بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔